تو اس دعوے کے متعلق تردید کی ہے کہ اس میں اس کتاب کے معود کتاب ہونے میں وہی شبہ نہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھے، وہی کتاب ہے۔ اور آگے والی آیت جو ہے جو آ رہی ہے وہ اس سے واضح بھی ہو جائے گا کہ یہی مطلب ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے کسی ٹکڑے پر بھی کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ ترجمے جو دو چار سامنے تھے ان ترجموں کو سامنے رکھا اور اس کے بعد اس کا اپنی بھی ایک تفسیر بنا دی۔ تو جب کوئی کام نہیں کرنا ہو، صرف کتاب بیچنا ہو، تو یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ ہے کہ اس کے کسی ٹکڑے کو بھی نہیں سمجھا جائے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہوا کہ یہ الف لام میم ہے، سمجھ گا؟ یہ کتابیں معہود ہے اور اس کے کتاب معہود ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ تفسیر ہوئی۔ ایک چیز اور بھی آپ کو ممکن ہے کھٹکے ہے، لیکن اب چونکہ آپ کو عربی بھی پڑھائی جا رہی ہے اس لیے آپ کو جاننا چاہیے۔ ذالک الکتاب جو ہے، الف لام میم ذالک الکتاب ہے نا، ذالکہ، تو ذالکہ جو ہے یہ اشارہ کے لیے آتا ہے، یہ تو معلوم ہے۔ اور اشارے یہ بھی پڑھا ہوگا شاید کہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے۔ اشارہ بعید اور اشارہ قریب سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ اشارہ بعید سے مطلب یہ آپ لیتے ہیں کہ کوئی دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تب ذالکہ آئے گا، اور قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو ھذا آئے گا۔ یہ غلط، اہل نحو اس معنی میں نہیں لیتے، بلکہ ذالکہ اس موقع پر آئے گا جبکہ کسی مسبوق و ذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، اور ھذا اس موقع پر آئے گا کہ جبکہ آگے جس کا ذکر آ رہا نا اس کے لیے ذکر آتا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ تو قریب و بعید کا یہ مفہوم جن لوگوں نے لے رکھا ہے، یہ واقعہ ہے کہ آدمی نہیں تھے، پتھر تھے، سمجھ گئے آپ؟ بس جہاں اوک پڑے نکالے جاؤ، نکلتے نہیں، اور کبھی انہوں نے اپنے دماغ سے واقعہ کام نہیں لیا۔ تو ذالکہ کے اشارے بعید ہونے کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ اب اس میں بلاغتیں بھی یہ چند چیزیں لازمت سمجھ لیجئے۔ عربی چربی گھلا دیتی ہے، مشہور ہے نا، یہ ہے بڑی اعلیٰ عمدہ زبان، لیکن چربی گھلا دینے والی زبان ہے۔ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب یہاں یہ ہے کہ ذالکہ جو آئے گا تو ذالکہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی مسبوق ذکر شے کی طرف، یعنی الف لام جو گزرا ہے نا اسی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس میں آپ اگر قرآن مجید میں غور کریں گے تو کہیں ذالکہ لاتے ہیں اور کبھی تلکہ بھی لاتے ہیں، اور ہاں یہی یعنی تلکہ بھی لا سکتے ہیں اور ھذا بھی لا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فرق کس بنا پر ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر اس سے مراد معہود ذہنی سورہ ہے تب تو تلکہ آئے گا، اور اگر معہود ذہنی الکتاب ہے اس کی عظمت کی وجہ سے تب وہ ذالکہ لائیں گے۔ اب وہ متکلم کے معہود ذہنی کے لحاظ سے تلکہ اور وہ آ سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کہیں مراد تو لیتے صرف سورہ، اور کبھی مراد تو لیتے ہیں سورہ لیکن بحیثیت قرآن عظیم کی، یعنی اس کی عظمت کے لحاظ سے۔ اب یہ سورہ بقرہ ہے تو یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نصف قرآن کیا کل قرآن ہے، سارا ہی اس میں دفتر بند ہے۔ تو اس طریقے کے موقع پر بھی ذالکہ اور اس کا فرق لگتے ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جہاں ذالکہ لانا چاہیے وہاں ھذا لاتے ہیں، اور جہاں ھذا آنا چاہیے وہاں ذالکہ لاتے ہیں۔ یہ تفخیم شان کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اس لیے وہاں لائیں گے ذالکہ، یعنی اس کو بعید بنا دیں گے، صرف اس کی عظمت شان کے لحاظ، یہ بھی یاد ہے۔ اور کبھی کسی چیز کو معمولی درجے کی چیز کر کے ھذا بھی قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب بلاغت کی بنیاد پر فرق ہوتے ہیں، لیکن ہیں یہ سب چیزیں ملحوظ رکھنے کی۔
آپ کو اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ذالکہ اگر لائیں گے تب تو معہود ذہنی الکتاب ہوگا، یعنی عظیم چیز، شاندار چیز، اور اگر تلکا لاتے تو اس کے معنی ہے کہ یہ سورہ۔ اب چونکہ سورہ بقرہ کا معاملہ ہے جس کی حیثیت بحر خزم کی ہے نا، دریائے بیکرا ہے، تو اس وجہ سے یہاں ذالکہ موضوع ہے، معہود ذہنی مراد ہے۔ ابھی یاد آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے دونوں رکعتوں میں پوری بقرہ فجر کی پڑھ دی۔ میں نے کہا اللہ، فجر کی دونوں رکعتوں میں بقرہ پڑھ دی پوری۔ ہمارے ہاں تو کوئی امام کرے تو لوگ باہر بیٹھیں گے، لیکن کیا باہر بیٹھیں گے؟ آخر ان کا خطبات جلیلہ تو ممتع اور نافع سنتے تو ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو لا ریب فیہ کے معنی ہے کہ لا شک فی کونہ منزلا من اللہ تعالی، یہ ہوا نا معنی، اور نذیر میں وہی آیت ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت بن کر کے آئی ہے خدا ترسوں کے لیے، سمجھا؟ یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ اس کو قبول کریں گے اور کون لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو متقی ہیں وہی اس کو قبول کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں متقی سے اس تقوی والے لوگ ہیں کہ جن کا ذکر فعلمھا فجورھا وتقواھا میں آیا ہے، یعنی ایک فطری تقوی بھی تو ہے انسان کے اندر، اصل تقوی تو وہی ہے، عمارت تو ساری کی ساری اسی پر کھڑی ہوتی ہے نا۔ وہ فطری تقوی آپ کے اندر ناپید ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر کوئی لوس نہیں باقی رہ جاتا ہے کسی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، سمجھ گیا؟ جڑ وہی ہے، وہ اگر موجود ہے کسی درجے میں تو اوپر سے جو لو آئے گی تو وہ اس کو فوراً گرفت کر لے گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی طبیعت اباہ کرے گی، آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ہدی للمتقین سے مطلب آپ اپنے اصطلاحی معنی میں نہ لیجئے بلکہ اس مفہوم میں لیجئے جس مفہوم میں قرآن مجید تقوی کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی فطری تقوی، کہ جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الہام کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو اس تقوی کی قدر کرتے ہیں اس کو تو مزید نعمت ملتی ہے ہدایت کی، اور جو اس کو رد کر دیتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب میں ہوتے۔ اس کے ترجمے میں بھی تمام مفسرین نے بالکل ہی غلط کیا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں غیب میں، تو غیب میں ایمان لانے کا کیا مطلب؟ جی، ایمان کے جو اصل اجزاء ہیں وہ تو بہت سے ہیں، پیغمبر غیب تو نہیں ہے تو بھی اس سے خارج ہو جائے گا، قرآن غیب نہیں ہے وہ بھی اس سے خارج ہو جائے گا، یہ تو نہیں شامل ہو سکتا غیب میں، یہاں تک کہ خدا بھی خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا کی بھی اسماء میں سے غیب تو نہیں ہے کہیں، یا آیا کہیں اسماء الہی میں سے غیب تو نہیں ہے، یؤمنون بالغیب میں خدا بھی خارج ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ قیامت اس میں شامل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ غیب میں وہ ہے۔ تو یہ جو بے جو ہے صلے کی نہیں ہے بلکہ بے ظرفی ہے، جیسے یخشون ربهم بالغیب ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں ہوتے، یعنی ایک تو وہ غبی لوگ ہیں کہ جو ہر چیز ماننا چاہتے ہیں دیکھ کے، ایک وہ عاقل لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں جن کو عقل تقاضا کرتی ہے، سمجھ گیا؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ بیل کی طرح سے صرف اس ڈنڈے کو نہ مانے کہ جو اس کی پشت کے اوپر لٹک رہا ہے، بلکہ سمجھ بوجھ کر کے ان چیزوں کو بھی مانے کہ جن چیزوں کا خطرہ پیش آ سکتا ہے اگر اس نے بے پرواہی برتی۔ تو یہ بے جو ہے یہ صلے کی نہیں ہے بلکہ ظرفیہ ہے، اور ظرفیہ بے
عربی زبان میں معروف چیز ہے، یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ، اس طریقے کی آیتوں میں آتی ہے سب، سمجھا؟ ورنہ یہ ہے کہ اس کے معنی بہت محدود ہو جائیں گے، ایمان کے دائرے سے خدا بھی نکل جائے گا، قرآن بھی نکل جائے گا، رسول بھی نکل جائے گا، لے دے کر کے صرف ایک قیامت رہ جائے گی، باقی رہے گا کہ اگر اتنے سے آپ کا کام چل جائے تو چلائیے، باقی رہے گا کہ یہ ساری چیزیں اس میں سے نکل جائیں گی۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بن دیکھے، سمجھ گیا، آنکھوں سے غائب میں رہتے ہیں، وہ حقائق ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب ظاہر ہے کہ یہ بڑی احمقانہ بات ہوگی کہ اس کے اوپر اعتراض کیا جائے کہ یہ تو کوئی سادہ دلی اور کوئی بیوقوفی کی دلیل ہے کہ آدمی بن دیکھے جس چیز کو چاہے مان لے، لیکن واقعہ ہے کہ آدمی کے فلسفی ہونے کی اور حکیم ہونے کی دلیل ایک ہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانتا ہے کہ جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اس نے، لیکن عقل اس پر مجبور کرتی ہے نا۔ ورنہ دیکھا کیا ہے؟ دیکھا تو صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ دیکھ لیے، پاؤں دیکھ لیے، پیٹ دیکھ لیا، باقی رہ گیا کہ اصل کار فرمائی جو ساری کی ساری سر کے اندر عقل کی ہے، اس کو تو کبھی دیکھا نہیں، حالانکہ ساری کار فرمائی تو اسی کی ہے، لیکن کیا کوئی عقل انکار کر سکتا ہے عقل کے وجود سے؟ نہیں انکار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سمجھ گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تل تو ہمیں نظر آئے اور تل کے اوٹ کا پہاڑ نظر نہ آئے؟ اس سورج کے پیچھے، اس چاند کے پیچھے، اس آسمان کے پیچھے، اس کہکشاں کے پیچھے جو طاقت یہ ساری چیزوں کو گردش دے رہی ہے وہ نہیں ہے، تو آخر یہ چیزیں ساری کی ساری ظہور میں کیسے آتی ہیں؟ یہ تو نہیں مانا جا سکتا۔ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ حقیقت میں انسان کے بیوقوف ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایمان بالغیب انسان کے اصل عاقل ہونے کی یہی دلیل ہے، اور کوئی دلیل نہیں۔ یہ عاقل ہے چونکہ اس لیے عقل سے ان چیزوں کو بھی معلوم کر لیتا ہے کہ جو پس پردہ ہوتی ہیں اور اصل حقیقتیں وہی ہوتی ہیں۔ تو جو غیب میں ہوتے، اب یہ ہے کہ غیب میں کا خدا سے تو کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، وہ تو غیب میں نہیں، یعنی ہمارے لحاظ سے ابھی وہ عالم غیب ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس وجہ سے اس عالم کی کوئی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس کو نہ مانیں، سمجھا؟ اگر کوئی توجیہ ہو سکتی تو ہم یقیناً اس توجیہ کو ضرور قبول کر لیتے، لیکن کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس غیب کو ہم نہ مان لیں، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ وقت ہو گیا؟ تو یؤمنون بالغیب میں بھی یہ معنی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔